بنگلہ دیشی فوج کے اندر بھی جو ہے بہت سے جنرلوں کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے اور ان کی ریپلیسمنٹس بھی جو ہیں وہاں پہ ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب آج سے 1.5-2 مہینے پہلے رہا ہونے والے تھے، لیکن ایک وجہ ایسی بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے رہائی جو ہے ان کی رک گئی۔ ثوابی کا جو جلسہ تھا اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما نے جو ہے وہ طنز کیا تھا میری اطلاعات کے مطابق، لیکن اس مرتبہ حالات بدل گئے ہیں اور جذبات بدل گئے ہیں اور انہوں نے صلاحی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور میں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی ایک نئی اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثوابی کا جو جلسہ تھا اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما نے جو ہے وہ طنز کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی نے بہت بڑی خبر دی ہے، اور انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ عمران خان صاحب آج سے 1.5-2 مہینے پہلے رہا ہونے والے تھے، لیکن ایک وجہ ایسی بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے رہائی جو ہے ان کی رک گئی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 14,42,000 سبسکرائبرز جو ہے وہ اب ہم اچیو کر چکے ہیں، انشاءاللہ جلدی باقی نمبرز بھی جو ہے وہ اچیو ہو جائیں گے۔ آپ کی جو ہے وہ مدد درکار ہوگی۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے ذرا سب سے پہلے تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹس دے دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد ان کی کابینہ کے اندر جو دیگر افراد تھے وہ بھی یا تو روپوش ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا وہ بھی ملک سے باہر بھاگنے کی کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی فوج کے اندر بھی جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر رد و بدل ہو رہے ہیں۔ بہت سے جنرلوں کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے اور ان کی ریپلیسمنٹس بھی جو ہیں وہاں پہ ہوئی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل ضیاء الحسن کو بغیر کوئی وجہ بتائے ملازمت سے ہی فارغ کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل ضیاء الحسن جو ہیں وہ حسینہ واجد کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، اور انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن مانیٹرنگ سینٹر کے وہ سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والا یہ ادارہ ملک کی سلامتی کے تحت سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نگرانی اور فون کالز ریکارڈنگ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، تو ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس ادارے کی ذمہ داریوں میں کمیونیکیشن مواد کی ریکارڈنگ، اعداد و شمار جمع کرنے اور ملکی صورتحال پر نظر رکھنا جو ہے وہ شامل تھا۔ مطلب آئیز اینڈ ایئرز جسے کہتے ہیں نا، یہ وہ کردار ادا کر رہے تھے، تو ان جنرل صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور بنگلہ دیشی فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی لیفٹیننٹ جنرل محمد سیف عالم کو وزارت خارجہ کا قلمدان یعنی کہ فارن منسٹری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان کو GOC آرمی ٹریننگ اینڈ ڈاکٹرائن کمانڈ مقرر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل احمد تبریز شمس چودھری کو کوارٹر ماسٹر جنرل آف آرمی، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد مجیب الرحمان کو آرمی کا کوارٹر ماسٹر جنرل جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک دم ہر جگہ جو ہے وہ چینجز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ جناب حسینہ واجد کے مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے اور صدر کی جانب سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے بعد کابینہ ارکان بھی جو ہے وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسے ہی یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی تو ان کے سابق وزیر خارجہ حسن محمود کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بھی جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا۔ اس سے پہلے عوامی لیگ کے رہنما جنید احمد پلاک جو ہے وہ نئی دلی فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہاں پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بائی دا وے حسینہ واجد کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر ہی جو ہے وہ انہیں پناہ دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ انہیں کسی سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ آگے یورپین کنٹریز کی جانب جو وہ ٹریول کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی خبر آئی ہے کہ جناب حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد قومی کرکٹ ان کی جو ٹیم ہے، بنگلہ دیش کی جو قومی کرکٹ ٹیم ہے، اس کے کپتان اور ممبر پارلیمنٹ شکیب الحسن بھی جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو سول نافرمانی کی پرتشدد تحریک جو شروع ہوئی تھی اس کے دوران سابق کپتان اور فاسٹ بولر مشرفی مرتضیٰ ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی، جبکہ بنگال ٹیم کے موجودہ کپتان شکیب الحسن جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں اس وقت۔ اور دونوں کرکٹرز جو ہیں وہ بیسکلی عوامی لیگ کی ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے تھے، اب ان حالات کی وجہ سے جو ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے بھی جناب بنگلہ دیش کے حالات کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل میں 6 وکلا سے وہ کانفرنس روم میں انہوں نے 1 گھنٹے کی ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ انتظار پنچوتا، زبیر کسانہ، معظم بٹ، سہیل سلطان، سمیر کھوسا اور ہارون ارشاد جنجھوا جو ہے وہ شامل تھے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتظار پنچوتا نے بعد میں کہا کہ عمران خان نے ثوابی جلسے پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ 13 اگست کو رات کو پاکستان کے جھنڈے لے کر جو ہے وہ آپ باہر نکلیں. اور عمران خان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بڑی وجہ ظلم ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن سے قبل جتنا بھی ظلم ہوا اس پر لوگ خاموش رہے. 9 مئی کو جو بیانیہ بنایا گیا اس پر جواب الیکشن میں عوام نے دیا اور اب دھاندلی زدہ الیکشن پر عوام کو شدید غصہ تھا. ابھی بھی وقت ہے کہ ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں. مہنگائی نے عوام کی معیشت کمزور کر دی ہے. بنگلہ دیش کے حالات بھی اسی وجہ سے خراب ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جبر کی پالیسی جو ہے وہ ختم کی جائے. کرپشن پر عمران خان کی پالیسی زیرو ٹالرنس ہے. خیبر پختونخوا میں کرپشن پر کمیٹی بنا دی گئی, وہ اس پر کام کرے گی. علی امین گنڈا پور اور خیبر پختونخوا میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور نے صوبائی جلسے میں اچھا کام کیا ہے. یہ انتظار پنجوتا صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, شاندانہ گلزار صاحبہ کی ایک گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا جی میں پختون کلچر سے ہوں, ہم 100 سال بھی صبر کرتے ہیں لیکن بدلہ ضرور لیتے ہیں. خان اس کلچر سے نہیں ہے, خان صابر شاکر ہے. خان صابر اور شاکر ہے. میں تو یہ صابر شاکر وہ ہمارے بھائی ہیں, صابر شاکر یہ وہ نہیں ہے, یہ صابر اور شاکر ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں تو غصہ خان پر تب آتا تھا جب اپنی گورنمنٹ میں ہر کسی کو معاف کر دیتے تھے. دودھ کا دھلا ہر بندہ ہوتا تھا. خان بدلہ لینے والا نہیں ہے, ہم سب پاگل ہیں, خان نہیں ہے. ان کو موقع ملا تو وہ ملک کو جوڑیں گے. یاد رکھیں بدلہ لینے سے ملک ٹوٹے گا, جڑے گا نہیں. یہ ایک دن ہمیں حکومت دیں. میں نے اگر ثبوت نہ دکھایا کہ 9 مئی کس نے آرکسٹریٹ کرایا, کس کا آرڈر تھا, ہمارے پاس تو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایک ثبوت پڑا ہوا ہے کہ 9 مئی عمران خان نے نہیں کروایا, عمران خان کے ورکرز نے نہیں کیا. اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو ان کو 1.5 سال کا کاہے کو لگا ہے. بناؤ جوڈیشل کمیشن, انکوائری تو کرو, ISI کو بٹھاؤ, MI کو خود کرو. اگر کسی اور پر یقین نہیں ہے تو خود کر کے دکھاؤ. تو یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو جو ہے سامنے ہوئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما پہ جنہوں نے ثوابی جلسے کے اوپر جو ہے تھوڑا سا طنز کیا ہے. شہزاد اکبر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر فرمایا, انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق ثوابی جلسے میں KP سے زیادہ پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے آپ سے کیا کہا تھا, میں نے بھی ایگزیکٹلی آپ کو ثوابی جلسے کے بارے میں یہی بات کی تھی کہ ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب سے زیادہ لوگ آئے ہیں, KP سے نسبتاً لوگ کم تھے. تو انہوں نے کہا بہت زیادہ لوگوں نے پنجاب سے شرکت کی اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. مطلب یہ کہ پنجاب کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں, جلسے کریں, آپ ان کو لیڈ نہیں کر رہے, آپ نے وہاں ثوابی میں جلسہ رکھ لیا. اب یہ بیسیکلی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں حماد اظہر کے اوپر اور میاں اسلم اقبال کے اوپر. انہوں نے کہا دوسری بات, حماد اظہر میرا چھوٹا بھائی ہے, اس نے وہاں ایک تقریر کی جو تھوڑی سی مزاحیہ بھی تھی لیکن تھوڑی سی شکست خوردہ تقریر بھی تھی. اب یہ حماد اظہر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی تقریر تھی وہ تھوڑی سی شکست خوردہ بھی لگ رہی تھی. آپ نے کہا کہ میں پنجاب آؤں گا, لیڈ کروں گا, بہت اچھی بات ہے. اسلم اقبال نے بھی یہی بات کی, دونوں پنجاب کے لیڈر ہیں, ضرور آئیں پنجاب سے لیڈ کریں. اب یہ بات تقریر میں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر میں پکڑا گیا اس کے بعد مجھے تشدد کیا گیا تو میں کوئی بیان نہیں دوں گا, لیکن اگر زیادہ تشدد کیا گیا اور مجھے بیان دینا پڑ گیا تو پھر آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کرنا. او بھائی, یہ تھوڑا مزاحیہ سی بات ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ مجھ پر آپ نے زیادہ تشدد کرنا ہے تاکہ میں کوئی بیان دے دوں. 1-2 لوگ اور بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ تشدد ہو تو بیان دے دینا چاہیے, لیکن پبلک میں اس طرح کا بیان نہ دیں. جس کے ساتھ جو ہوئی, جن لوگوں نے بیانات دیے تشدد کے بعد یا نہیں دیے, میں اس پر کوئی جج نہیں ہوں, لیکن کم از کم تقریروں میں پہلے سے پریمپٹ نہ کریں. اچھا, اب یہ بیسکلی حماد اظہر صاحب کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ایم ہی کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر تشدد ہوا تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ نہ مانی جائے. میں دوبارہ بار بار وہی عرض کرتا ہوں, شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بھی اور شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی, دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی ایشو ہے. یار باہر بیٹھ کے جو ہے نا باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے. میں حماد اظہر کی کوئی حمایت نہیں کر رہا اور نہ میں کوئی حماد اظہر کے ساتھ میری کوئی دوستی آ رہی ہے, لیکن میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جب آپ گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں نا, یہاں پہ ہوتے ہیں, آپ کی فیملیز یہاں پہ ہوتی ہیں, فزیکلی آپ خود یہاں پہ ہوتے ہیں, تو کہانی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پہ ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا اس قسم کے تبصرے اور تجزیے کر دینا بہت آسان کام ہے. تو وہ جو بھی ہے, حماد اظہر جو بھی کہہ رہا ہے, میاں اسلم اقبال جو بھی, میاں اسلم اقبال جو ہے اپنی بیٹی کی شادی نہیں اٹینڈ کر سکا صحیح طرح, ٹھیک ہے. مطلب اس سے بڑھ کے جبر اور ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہی اٹینڈ نہیں کر سکا. تو لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مطلب ان کے تانے تشنئی لوگوں کے جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے. تو میرے خیال میں یہ ذرا تھوڑی سی ناانصافی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب, انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ ذرائع سے کنفرم کر کے بتا رہا ہوں, علی امین گنڈا پور نے پارٹی کے اندر کچھ خاص لوگوں سے یہ بات کی ہے. اب یہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر ہے, کریڈٹ ان کو جاتا ہے, یہ خبر دے رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ گنڈاپور کے الفاظ ہیں کہ عمران خان آج سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے رہا ہو کر بنی گالہ پہنچ گئے ہوتے اگر محترم شیر افضل مروت صاحب ایک مہربانی نہ فرماتے ایک فضول قسم کا بیان دے کر. اور وہ بیان آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے آخری بڑی چوٹ ماری تھی خان صاحب کو سعودی عرب کے متعلق، جو انہوں نے بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب بھی شامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے واقعی یہ بیان دیا تھا. تو یہ بیان 2-2.5 ماہ پہلے ہی کیوں دیا گیا؟ گنڈاپور کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 ماہ پہلے بات چیت کافی آگے پہنچ گئی تھی خان صاحب سے متعلق. اس میں سعودی عرب کی عام شخصیت کا کردار بھی تھا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج سے 2-2.5 ماہ پہلے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب ریلیز ہو جاتے اگر شیر افضل مروت صاحب وہ سعودی عرب والا بیان نہ دیتے، اور اس کی وجہ سے پورا نظام ہی جو ہے بیٹھ گیا. اب پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک یہ بہت بڑی ریزن تھی کہ انہوں نے یہ جو سعودی عرب والا بیان دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہل کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو جو ہے بہت غصہ ہے شیر افضل مروت کے اوپر کہ انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ کیوں دیا تھا. اب یہ ایک نیا اینگل ہے جو نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے ان کے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ البتہ گفتگو کی ہے اس ٹاپک پہ، نہیں ویسے انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا مجھے پی ٹی آئی سے نکالنے کا لیٹر جعلی ہے. کراچی کے ایک صاحب کو کوئی کام نہیں تھا تو میری رکنیت منسوخی کا جعلی لیٹر نکال دیا. بانی پی ٹی آئی اور ورکرز کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا اور ثوابی جلسے میں لوگوں نے ثابت بھی کر دیا. میں خود تحریک انصاف ہوں، پی ٹی آئی میں یا عمران خان ہے یا ورکرز ہیں. ثوابی جلسے میں ورکرز نے میرے نام کے نعرے لگا کر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تو وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ بھائی جان وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، آپ جو ہے وہ لاکھ کوششیں کر لیں لیکن وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، ان کی بالآخر جو ہے وہ رہائی ہو گئی. انسداد دہشت گردی کی عدالت سے کل ان کی ضمانت ہو گئی تھی، بعد میں رات کو جا کے جو ہے الٹیمیٹلی اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا. تو اڈیالہ جیل سے ایڈوکیٹ شائستہ کھوسا اور راجہ یاسر ان کو ساتھ لے کے وہاں سے روانہ ہوئے. ان کی روپ کار جو ہے وہ جاری کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ جناب ایف بی آر کے سابق چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایف بی آر کے سابق چیئرمین تھے شبر زیدی صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے اس انٹرویو کے اندر کہی ہیں. فرماتے ہیں کہ جی عمران خان اور عاصم مرید یہ دونوں محب وطن پاکستانی ہیں اور دونوں چودھری ہیں. پاکستان میں 70 سے 80 میراثی لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو ان چودھریوں کے گرد رہتا ہے، خوشامد کرتا ہے کہ بس آپ ہی ہیں، اور ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ ملک میں کیوس رہے. اس کا حل یہ ہوگا کہ یہ دونوں بڑے آدمی عمران خان اور عاصم مرید سعودی ایمبیسی یا امریکن ایمبیسی میں بیٹھیں گے اور آپس میں ایک فیصلہ کر کے اٹھ جائیں گے. ذہنی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا قریب ترین انسان اگر کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کیا خواہش ہے پاکستان میں؟ آپ ماچو مین بنے، لڑائی جنگ، تو یہ چیز تو خان صاحب میں پوری طرح موجود ہے. ان سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ تو یہ نہیں چاہتی کہ ماچو مین ان سے ہی لڑے. تو انہوں نے کہا وہ تو 2 ماچو مین ہو گئے نا، دونوں آپس میں ہی لڑ گئے ہیں. ماچو مین اس لیے لڑ گئے کہ آپس میں غلط فہمیاں ہوگی. میں تو عمران خان کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے عمران خان اور جنرل باجوہ کو اتنا قریب دیکھا ہے جتنا بھائی بھی نہیں ہوتے. 2019 میں تو واپس آ گیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا. مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ان دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہوا. عمران خان کو تو احمد شجاع پاشا لائے تھے. آپ نے یہ کہاں سے گمان کر لیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے؟ عمران خان کیا اس شرط پر باہر نکلیں گے کہ فوج واپس بیرکوں میں چلی جائے گی؟ اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ انہوں نے عمران خان کی حمایت میں بات کی ہے یا ان کی مخالفت میں بات کی ہے. مطلب ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو احمد شجاع پاشا لے کر آئے تھے، یعنی کہ ہمیشہ سے جو عمران خان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی رہے ہیں، پھر خود بھی آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اس سے زیادہ قریب آج تک کوئی نہیں رہا. تو ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں آج تک. مجھے وہ جو سبزواری صاحب تھے، مجھے نا ان کا وہ انٹرویو یاد آ گیا جو انہوں نے آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا تھا کہ باخدا وہ عمران خان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان کے بارے میں، اور جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عمران خان صاحب نے ایک پیک سے زیادہ آج تک کبھی نہیں لگایا. تو بعد میں ان کو اتنی گالیاں پڑی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر، اتنا برا والا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا تھا کہ یار بھائی تو اس قسم کی جو حمایت ہے نا تو نہ ہی کر، تیری حمایت سے بہتر ہے تو چپ ہی ہو جاتے کہ میری حمایت تو نہ کر. تو یہ شبر زیدی صاحب بھی جو ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ عمران خان صاحب کی حمایت میں سارا کچھ کہہ رہے ہیں یا ان کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو تو احمد شجاع پاشا لے کر آئے تھے اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں اور جا کے سعودی ایمبیسی امریکن ایمبیسی میں بیٹھ کے جا کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. تو ویسے شبر زیدی صاحب بھی جو ہے نا وہ ایک کیریکٹر ہیں سیریسلی. مطلب آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ایک سے ایک بڑے بڑے چکے انہوں نے مارے ہوئے ہیں.
ان کے ساتھ ایک دفعہ کراچی کے اندر انہوں نے خود کسی انٹرویو میں غالباً یہ بات کہی تھی کہ ان کا تاجروں کے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ پھڈا ہو گیا تھا کہ تاجر ان کو مارنے لگے تھے وہاں پہ, مطلب زد و کوب کرنے لگے تھے, یہ انہوں نے بتائی تھی یہ بات. تو خیر اینی ویز آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز کو نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کا چیئرپرسن جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز کو 4 برس کے لیے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کا چیئرپرسن مقرر کر دیا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اب ان کے اوپر بیسیکلی جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے سابق جنرلوں کو, سابق آرمی آفیسرز کو جو ہے وہ یہ عہدے دیے جاتے تھے, اور اب بھی جو ہے وہ ویسے ہی وہ سلسلہ جاری ہے. تو ہم تو پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ جناب اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ ہائبرڈ نظام تھا, یہ ہائبرڈ پلس ہے, اس کے علاوہ اس میں اور کوئی فرق تو ہے نہیں. اس کے علاوہ جناب سینٹ میں جو ہے وہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا. تو کنٹروورشل جو بل ہے, سینیٹر طلال چودھری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 بل ایوان میں پیش کیا. بل پیش کرنے کے موقع پر تحریک انصاف کے سینیٹرز نے ایوان میں جو ہے وہ شور شرابہ کیا. چیئرمین سینٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پیش کرنے کی اجازت دی, جس کے بعد سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی شق وار منظوری لی گئی. اور اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے, لیکن ان کے دور میں 1 ووٹ کی اکثریت سے اسٹیٹ بینک قانون جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً آدھی رات کا وقت ہے, اور جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. پچھلے 6 دن سے جو ہے ایک ڈیڈ لاک جاری تھا, آپس میں مذاکرات نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ دوبارہ سے حکومت اور جماعت اسلامی کے وفد جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ انگیج ہو گئے ہیں. اور اس دوران جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں, انہوں نے 8 اگست کو اسلام آباد میں مارچ, 11 اور 12 اگست کو لاہور اور پشاور میں دھرنے, اور 14 اگست کو شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اب ان کو دوبارہ انگیج کیا گیا ہے کہ کسی طرح معاملات کو جو ہے ریزالو کیا جائے. تو اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت کے مذاکرات جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں. اب لیٹس سی اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک سروے سامنے آیا ہے جو میرے خیال میں حکومت کے لیے کافی پریشان کن ہے. مارکیٹنگ ریسرچ کا ادارہ ہے پلس کنسلٹنٹس, ان کے جانب سے ایک سروے سامنے آیا ہے, اور ان کے مطابق موجودہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس میں 10 میں سے 7 شہری جو ہیں جو پاکستانی گھرانے ہیں 74% تقریباً بنتے ہیں, وہ اپنی موجودہ آمدنی سے اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے. مئی 2023 میں یہ تناسب جو ہے یہ 60% تھا, اس میں 14% کا اب مزید اضافہ ہو گیا ہے. اور اپنے اخراجات پورے نہ کر سکنے والے مذکورہ 74% خاندانوں میں سے 60% نے اپنے اخراجات کم کیے, جس کا اشیاء خور و نوش کی خریداری پہ جو ہے وہ براہ راست اثر پڑا ہے. اور ان خاندانوں میں سے 40 کو ادھار رقم لے کر اپنے اخراجات پورے کرنے پڑے, جبکہ ان میں سے کچھ 10% ایسے ہیں جنہیں اضافی جز وقتی ملازمتیں کر کے اپنے اخراجات جو ہے وہ پورے کرنے پڑ رہے ہیں. 50% سے کچھ زیادہ صارفین اپنی آمدنی کی مدد سے اپنے اخراجات پورے کرنے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے مطابق پھر اس کے بعد وہ کوئی رقم بچا نہیں سکتے. پلس کنسلٹنٹ کی جانب سے جولائی میں ایک ٹیلی فونک مطالعہ جو ہے وہ کیا گیا تھا, اور ٹاپ 11 شہروں کے 18 سال سے لے کے 55 سال تک کے افراد سے جو ہے وہ یہ رائے لی گئی تھی. حالیہ جو بجٹ آیا ہے اور اس کے بعد جو سیلریڈ کلاس کے اوپر خاص طور پہ جو ٹیکسز اس حکومت نے لگائے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. ایوری ویئر دیٹ آئی میٹ سیلریڈ کلاس پیپل, وہ اس حکومت کو جتنا برا بھلا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے ہی ہمارا جینا جو ہے وہ اتنا مشکل تھا, اور اس حکومت نے جو ہے مزید ٹیکسیشن انکریز کر کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. ہمارے اوپر یہ ٹیکسز لگانے کے بجائے آپ اشرافیہ کے اوپر یہ ٹیکسز لگاتے, بڑے بڑے جو لینڈ اونرز ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکسز لگاتے, لیکن ہمیشہ کی طرح سیلریڈ کلاس کو جو ہے وہ دبا دیا گیا, کیونکہ ان سے ٹیکس لینا آسان ہے, ان کا ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. اور اب یہ جو سروے ہے یہ میرے خیال میں حکومت کے لیے جو ہے ایک اور بڑی درد سر ہے کہ آج عوام جو ہے وہ اس حکومت کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.